إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت میں کچھ ایسی محبتیں ہیں جس محبت کو اللہ نے عبادت قرار دے دیا ہے۔ ان محبتوں میں ایک محبت اللہ کی ہوتی ہے، ان محبتوں میں ایک محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، ان محبتوں میں ایک محبت ماں باپ سے ہوتی ہے، اور ان محبتوں میں ایک محبت بھائیوں سے ہوتی ہے، ان محبتوں میں ایک محبت بہن سے ہوتی ہے، ان محبتوں میں سے ایک محبت رشتہ داروں سے ہوتی ہے۔ یہ وہ محبتیں ہیں جس کو اللہ نے عبادت قرار دے دیا ہے۔ چنانچہ میاں بیوی کی محبت کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی سے ان کی محبت پر کیسے خوش ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے مسکرانے کو دیکھ کر اللہ بھی مسکرا دیتا ہے۔ تو یہ محبتیں اللہ نے عبادت بنا دی ہیں۔ مرد کو عورت کی ضرورت بنا دیا اور عورت کو مرد کی ضرورت بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے لیے ماں باپ کی ضرورت کو بنا دیا، اور ماں باپ یہ دولت ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے وہ بڑے ہی نصیب اور قسمت والے ہوتے ہیں۔ اور یہ ماں باپ اگر کسی سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ ماں باپ کی کیا قیمت ہوتی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ماں باپ اصل میں ہوتے کیا ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کی محبت کو بھی عبادت قرار دے دیا ہے، اور ماں باپ کو تکلیف تک نہیں دینے کا حکم اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے اف ولا تنہرہما، کہ انہیں اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور اگر محبت کے معاملے میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو باپ سے زیادہ محبت ماں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔ ماں جو ہے یہ بہت بڑا مقام رکھتی ہے ہر انسان کی زندگی میں، اور یہی ماں ہے جو اپنی اولاد سے بے انتہا پیار کرتی ہے، یہی ماں ہے جو اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتی ہے، یہی ماں ہے جو اپنی اولاد کی بھوک کو نہیں دیکھ سکتی، یہی ماں ہے جو اپنی اولاد کی پریشانی کو نہیں دیکھ سکتی، یہی وہ ماں ہے جو اپنی اولاد کی ناکامی کو دیکھ کر اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ اسے ترقی عطا فرمائے، یہی وہ ماں ہے جو اولاد کے پیچھے 24 گھنٹے اس کی دعائیں ساتھ رہتی ہیں، یہی وہ ماں ہے جو بچے کو جنم بھی دیتی ہے
جو بچے کو پالتی بھی ہے، جو بچے کی خدمت بھی کرتی ہے اور اپنے آپ کو بچوں کے حوالے کر دیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے اندر بے پناہ محبت کو رکھا ہے اور اس کا مقام بھی بلند کر دیا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا، جس نے اپنی ماں کو راضی کیا، گویا اس نے جنت کو پا لیا، اور جس نے اپنے باپ کو راضی کر لیا، گویا اس نے جنت کا دروازہ کھول لیا۔ محترم سامعین کرام، صرف انسانوں کے اندر ہی یہ معاملہ نہیں ہے، اگر آپ جانوروں کے اندر بھی اگر دیکھیں کہ ماں کے اندر اللہ نے کیسی محبت کو رکھا ہے، تو آپ دیکھیے کہ ایک مرغی ہوتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ جہاں پر وہ مرغی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچے بھی جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بچوں کو لے کر سفر کرتی ہے، اور جہاں پر اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے، جہاں پر اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کتا اس کے بچوں کو کھا نہ لے، کہیں بلی اس کے بچوں کو کھا نہ لے، اس کے باوجود بھی وہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتی ہے اور اپنے پروں کے اندر اپنے بچوں کو رکھتی ہے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس بات کا علم اسے بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بلی کا مقابلہ کر سکیں، اس بات کا علم اسے ضرور ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کتے سے مقابلہ کریں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی بچوں کی خاطر اس سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان تو انسان ہے، اللہ نے جانوروں کے اندر بھی جو ماں رکھی ہے اس کے اندر اولاد کے لیے بے پناہ محبتوں کو اللہ نے اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ کتابوں کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ ایک گھونسلہ نظر آتا ہے، اور آپ جب اس گھونسلے میں دیکھتے ہیں تو اس کے اندر چڑی کے دو خوبصورت بچے نظر آتے ہیں۔ اس کی محبت میں انہوں نے ان دو بچوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور وہاں سے سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی ماں کہیں دور گئی ہوئی تھی اپنے بچوں کے لیے دانا لانے کے لیے۔ جب وہ واپس آ کر دیکھتی ہے تو گھونسلے میں اس کے بچے موجود نہیں ہیں۔ بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے آگے نکلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس کے دونوں بچے رکھے ہوئے ہیں، وہ دو بچوں کو لے کر ساتھ چل رہے ہیں۔ اتنے میں اس کی ماں آتی ہے اور وہ صحابی رسول کے ارد گرد پھرتی ہے اور ان کے چاروں طرف پھرتی ہے اور آوازیں نکالتی ہیں، لیکن اس کی بھاشا انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ چنانچہ آخر کار اس کی ماں صحابی رسول کے کندھے پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اس کے بچوں کے ساتھ وہ بھی صحابی رسول کے ساتھ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب وہ صحابی پہنچتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں آ رہا تھا، مجھے یہ چڑی کے بچے بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے تو میں نے اسے لے لیا۔ چند ہی گھڑی گزری تھی کہ اس کی ماں آ گئی اور وہ میرے ارد گرد پھرنے لگی، اور دیکھیے وہ میرے کندھے پر بیٹھ کر میرے ساتھ یہاں تک آ چکی ہیں، آپ بتائیے تو صحیح کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے دو بچے تھے، وہ اپنے بچوں کی خاطر روزی تلاش کرنے کے لیے باہر گئی ہوئی تھی، اور جب وہ دانا پانی لے کر آئی تھی اپنے بچوں کے لیے تو اسے اس کے بچے نظر نہیں آئے، تو اس نے دوڑنا شروع کر دیا اور اپنے بچوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب اس کی نظر تم پر پڑی کہ تمہارے پاس اس کے دو بچے موجود ہیں تو وہ تمہارے پاس حاضر ہوئی اور تمہارے ارد گرد پھر کر تم سے یہ عرض کر رہی تھی کہ میرے بچوں کو چھوڑ دو، میرے بچوں کو میرے حوالے کر دو، ہم زندگی خوشی کے ساتھ گزاریں گے۔ لیکن اس کی بات تمہیں سمجھ نہ آئی، اس پر تمہیں رحم نہ آیا، تم اس کے بچوں کو لے کر چلتے ہی گئے۔ چنانچہ اس ماں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب یہ تو مجھے بچے نہیں دے گا، چنانچہ اب میں اپنے آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے آپ کو اس شخص کے حوالے کر دیتی ہوں۔ اس کے بعد وہ آپ کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی۔ محترم سامعین کرام، آپ غور کریے کہ ایک چڑی ہے لیکن اس کے اندر بھی اپنی اولاد کی محبت ہوا کرتی ہے۔ تو انسان ہے، انسان کی ماں تو دور کی بات ہے، حیوانات کے اندر بھی یہ محبت ہوتی ہے، حیوانات کے اندر بھی ماں کے اندر یہ محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد سے بے انتہا پیار اور محبت کرتی
کرتی ہے۔ تو آپ اگر غور کر دیکھیے تو ماں کا مقام بہت بڑا ہے۔ اللہ نے ماں کے دل میں اپنی اولاد کی بے پناہ محبتوں کو رکھا ہے۔ یہی ماں ہے جو آپ کو کھلاتی ہے، یہی ماں ہے جو آپ کو پلاتی ہے، یہی ماں ہے جو آپ کو پہناتی ہے، یہی ماں ہے جو آپ کو پروان چڑھاتی ہے، یہی ماں ہے جو آپ کی سردی کا خیال رکھتی ہے، یہی ماں ہے جو آپ کی گرمی کا خیال رکھتی ہے، یہی ماں ہے جو آپ کے کپڑوں کا خیال رکھتی ہے، یہی ماں ہے جو آپ کی پڑھائی کی فکر کرتی ہے، یہی ماں ہے جو آپ کو پروان چڑھاتی ہے، یہی ماں ہے جو آپ کو عزتوں پر چڑھانا چاہتی ہے، یہی ماں ہے جو آپ کی بلندیوں کی دعائیں کرتی ہیں، یہی ماں ہے جو آپ کو بلندی پر دیکھنا چاہتی ہے، یہی ماں ہے جو آپ سے بے انتہا پیار اور محبت کرتی ہے، یہی ماں ہے جو آپ کو اپنے چھاتی کا دودھ پلاتی ہے، یہی ماں ہے جو آپ کی زندگی میں قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیتی ہے، یہی ماں ہے جو آپ کے دکھوں کا سہارا بنتی ہے، یہی ماں ہے جو آپ کی مشکلوں کا سہارا بنتی ہے، یہی ماں ہے جو آپ کو ایک دوست کی طرح آپ کا ساتھ دیتی ہے، یہی وہ ماں ہیں جو آپ سے بے انتہا پیار اور محبت کرتی ہے۔ لیکن آج دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی نوجوان بچے ایسے ہیں جو ماں کو نظر انداز کر رہے ہیں، ماں کی باتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں اور ماں کی نافرمانی کر رہے ہیں، ماں کو جھڑک رہے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کیا جا رہا ہے اور بدسلوکی کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ ماں بہت ہی قیمتی دولت ہے، یہ ماں بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ جس کے پاس ماں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے، جس کے پاس ماں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں سے محبت کرے، جس کے پاس ماں ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کو اپنے سر کا تاج بنائے، جس کے پاس ماں ہیں اس کو چاہیے کہ وہ ماں کو راضی کرے، جس کے پاس ماں ہیں اس کو چاہیے کہ وہ ماں کو راضی کر اپنی آپ کے لیے جنت تیار کرے، جس کے پاس ماں ہیں اس کو چاہیے کہ وہ ماں کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر لے۔ محترم سامعین کرام، اگر آپ غور کر دیکھیں تو نوجوان بچیوں کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوشی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور چند مہینے شوہر کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ان کے دل میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے، ان کے دل میں ایک خواہش امڑ کر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ماں بننا چاہتی ہے اور اپنے شوہر سے عرض کرتی ہے کہ اب میں ماں بننے کی خواہش رکھتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں ماں بن جاؤں۔ چنانچہ پھر وہ کوشش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ اگر اللہ اولاد دے دیتا ہے، اگر اللہ انہیں صاحب اولاد بنا دیتا ہے تو پھر ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کوششوں کے باوجود بھی ماں نہیں بن پاتی ہے تو پھر اس کے دل میں ایک زخم ہو جاتا ہے، پھر وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہے، پھر وہ عاملوں کے پاس جاتی ہے۔ ہاں، اور بعض خواتین تو یہ ہوتی ہیں کہ وہ عمرے کے لیے چلی جاتی ہیں اور بعض خواتین تو حج کے لیے چلی جاتی ہیں، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر وہ ایک ہی دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ مجھے ماں بنا دے، اے اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے۔ تو یہ ماں اپنی اولاد کے لیے شادی کے بعد سے اپنے آپ کو تیار کر لیتی ہے اور اپنی اولاد کے لیے وہ بہت ہی خوش اور خرم ہوتی ہے اور اولاد کے لیے وہ ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ غور کریں تو جب یہ اولاد 9 مہینے ماں کی پیٹ میں ہوتی ہے تو ماں طرح طرح کی تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، طرح طرح کی مصیبتوں کو، دردوں کو برداشت کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے اور ماں جب اولاد کو جنم دیتی ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اپنی اولاد پر پڑتی ہے تو وہ سارے زخم بھول جاتی ہے، وہ سارے درد بھول جاتی ہے، وہ ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں اور اپنی اولاد کو دیکھ کر اپنے دل میں سکون محسوس کرتی ہے اور وہ اولاد کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتی ہے۔ چنانچہ پھر وہ اپنے آپ کو اولاد کے حوالے کر دیتی ہے اور پھر وہ اپنے اولاد کو پروان چڑھاتی ہے، اسے راتوں راتوں لے کر بیٹھتی ہیں، دن بھر اس کی حفاظت کرتی ہیں، اس کی خدمت کرتی ہے، اس کے دودھ کا خیال کرتی ہیں، اس کی صحت کا خیال کرتی ہیں۔ چنانچہ یہ ماں اپنی اولاد کے لیے بے شمار قربانیاں دیتی ہیں۔ اس کے بعد ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں، اس کے بعد ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ ہمارے جسم میں چلنے کی طاقت آ جاتی ہے، ہماری زبان میں بولنے کی طاقت آ جاتی ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ چلانے کی طاقت آ جاتی ہے اور ہمارے پاؤں میں کھیلنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ اور جب ہم جوانی کو پہنچ جاتے ہیں تو یہی اولاد پھر اپنی ماں سے بدکلامی کرتی ہے، یہی اولاد اپنی ماں کی نافرمانی کرتی ہے۔ محترم سامعین کرام، جنہوں نے ماں کی خدمت کی ہے
اللہ نے انہیں بلندی دی ہے، جنہوں نے ماں کی عزت کی ہے اللہ نے انہیں بلندی دی ہے، جنہوں نے ماں کے مقام کو پہچان لیا ہے اللہ نے انہیں عروج عطا فرمایا ہے، جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا ہے اس سے اللہ کے رسول بھی راضی ہو جاتے ہیں، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا ہے اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو راضی کیا، آپ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا اور بلندیوں پر چڑھتے رہے، بلندیوں پر چلتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کیا کرتے تھے، کوہ طور پر جا کر اللہ تبارک و تعالی سے بات کیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس دنیا سے گزر گئی تھی اور اس کے بعد جب حضرت موسیٰ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کے لیے جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو غیب سے آواز آتی ہے اور موسیٰ سے کہا جاتا ہے کہ اے موسیٰ سنبھل کے آ، اے موسیٰ سنبھل کے آ، کیونکہ اب تیری ماں پیچھے موجود نہیں ہے، تیرے پیچھے تیری ماں کی دعا موجود نہیں ہے۔ چنانچہ محترم سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو ماں کی دعا کی ضرورت ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ سنبھل کے آ کیونکہ ماں کی دعائیں تیرے ساتھ اب نہیں ہے۔ تو ماں کی دعائیں جو ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوا کرتی ہیں، تو ماں کا مقام اللہ نے بہت اونچا رکھا ہے۔ حضرت اویس کرنی کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ ماں کی کیسی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کبھی اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں اویس مل جائے تو اس سے دعا کرا لینا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے اتنے بڑے صحابی ہو کر بھی وہ حضرت اویس کرنی سے اپنے لیے طرح طرح کی دعائیں حضرت اویس سے کرنی سے کراتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کے مقام سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا میں بھی مقام دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو بلندی اور عروج دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ماں کی خدمت کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماں سے پیار کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماں کو اپنے سر کا تاج بنائیں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، وہ بے انتہا اللہ سے محبت کرنے والے تھے، وہ بے انتہا اللہ کے نبی سے عشق کرنے والے تھے، وہ بے انتہا اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، وہ دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات بھر نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کا وقت آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم کلمہ پڑھو، تو وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ اس کی والدہ کو بلا کر لاؤ، ہم تحقیق کرتے ہیں۔ چنانچہ علقمہ کی ماں کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ اے علقمہ کی ماں بتاؤ تو صحیح کہ کیا تم اپنے اولاد سے ناراض ہو؟ تو ان کی ماں فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا بہت عبادت گزار ہے، میرا بیٹا بہت متقی ہے، میرا بیٹا بہت پرہیزگار ہے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، وہ اللہ کی حمد بھی کرتا ہے، لیکن اس کی ایک عادت ہے جس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضور نے پوچھا بتاؤ تو صحیح وہ کیا ہے؟ تو علقمہ کی ماں فرماتی ہیں کہ یہ جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے تو اونچی آواز میں بات کرتا ہے جس سے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ لکڑیوں کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ صحابہ لکڑیوں کو لے کر آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آگ لگا دیتے ہیں اور علقمہ کی ماں سے کہتے ہیں اے علقمہ کی ماں کیا تجھے یہ گوارا ہے کہ تیرے اس بچے کو اس جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے؟ تو علقمہ کی ماں نے فرمایا کہ نہیں میں یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا علقمہ اس جلتی ہوئی آگ میں جائے۔ چنانچہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علقمہ کی ماں جب تجھے دنیا کی آگ میں اپنے بچے کو جلتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں تو اگر تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرے گی تو پھر تیرا بیٹا جہنم کی دہتی ہوئی انگاروں میں چلے گا۔ چنانچہ بس یہ کہنا تھا، علقمہ کی ماں ادھر علقمہ کو معاف کرتی ہے اور ادھر حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ نکل جاتا ہے اور وہ کلمے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، ایک صحابی رسول ہیں لیکن اگر ماں اس سے ناراض ہے
تو ان کی زبان پر بھی کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ تو گناہگار امتی ہیں، ہم اور آپ تو نافرمان اولاد ہیں، تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ واقعہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ایک شخص ہر سال حج کرنے کے لیے جاتا تھا، اور حج کرنے کے بعد غیب سے آواز آتی تھی کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ پھر وہ دوسرے سال جاتا تھا اور حج کرتا تھا، پھر غیب سے آواز آتی تھی کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ چنانچہ وہ اسی طرح ہر سال حج کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کے 13 حج مکمل ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر بار یہی آواز آتی کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ اب وہ فکر میں پڑ گیا کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے میرا حج قبول نہیں ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ بزرگان دین کے پاس جاتا ہے، اس وقت کے ولی کے پاس وہ جاتا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو وہ فرماتا ہے کہ ہاں میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم اپنے ماں باپ سے ملنے جاتے ہو؟ تو وہ اپنا واقعہ عرض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے اچھی پرورش دی تھی، میرے ماں باپ نے مجھے اچھی سے اسکول میں داخلہ دلایا، پھر میں جب بڑا ہوا تو مجھے اچھے کالج میں ڈالا گیا، جس کی وجہ سے مجھے اچھی نوکری ملی تھی۔ اس کے بعد پھر میرا نکاح کر دیا گیا۔ جب میرا نکاح ہوا تو چند دن ماں باپ کے ساتھ میں زندگی گزار رہا تھا، پھر مجھے ایک جگہ کا آفر آتا ہے، تو مجھے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرنا پڑا، اور میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی نوکری کی خاطر دوسری کنٹری میں چلا گیا، اور جب میں وہاں پر پہنچا تو اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے میں نہیں جا سکا۔ چنانچہ پھر وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ تم ابھی اپنی ماں باپ کے پاس جاؤ، ان سے معافی مانگو، ہو سکتا ہے کہ ان کی ناراضگی کی وجہ سے تمہارے حج قبول نہیں ہو رہے ہیں۔ چنانچہ وہ چھٹی لیتا ہے اور اپنی جاب سے چھٹی لے کر اپنے گھر کی طرف نکلتا ہے، اور اتنے سالوں کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے پاس آتا ہے اور اس محلے میں جاتا ہے جہاں پر ان کے ماں باپ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں محلے کے لوگوں سے پوچھتا ہے، اور پھر ایک جوان بچے سے پوچھتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایک شخص اور ایک خاتون رہا کرتی تھی؟ چنانچہ وہ بچہ کہتا ہے کہ ہاں وہ اس گھر میں رہا کرتے تھے۔ وہ کیسی اولاد ہے جو ماں باپ کو اکیلا یہاں پر چھوڑ کر اس کا بیٹا کہیں گھوم رہا ہے، کہیں زندگی گزار رہا ہے۔ افسوس ہے ایسی اولاد پر۔ چنانچہ جیسے ہی یہ سننا تھا اس کے دل پر زخم لگا۔ اس کے بعد وہ بچہ کہتا ہے کہ تم جس کے بارے میں سوال کر رہے ہو اس میں سے جو خاتون تھی وہ زندہ ہے، اور جو شخص موجود تھا، جو مرد تھا، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ چنانچہ اب وہ باپ کی جدائی کا غم اس کے دل پر گزرا، اور وہ یہ سوچنے لگا کہ ہائے میں اتنے سال ماں باپ سے دور رہا کہ میرا باپ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، کہ میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا، میں اس کو تدفین بھی نہیں کر سکا۔ چنانچہ پھر وہ آگے قدم بڑھاتا ہے، اور پھر یہ ڈرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں ماں کے پاس جب جاؤں گا تو شاید میری ماں مجھے ڈانٹے گی، مجھے ہکال دے گی کہ تو اتنے سال کے بعد تجھے ماں باپ کی یاد آئی۔ لیکن پھر آگے سوچنے لگا کہ میں ماں کے قدم کو پکڑ لوں گا اور میری ماں کو راضی کر لوں گا۔ چنانچہ جب وہ اپنے گھر تک جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور گھر کے آنگن میں، گھر کے صحن میں ایک چوپائی رکھی ہوئی ہے جس کے اوپر اس کی ماں لیٹی ہوئی ہے، اور وہ اپنے لب سے کچھ الفاظ کہہ رہی ہے۔ جب بیٹا اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ شاید میری ماں سو رہی ہے۔ جب وہ ماں کے قریب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ماں لیٹی ہوئی ہے، اور اس کی زبان پر یہ کلمے جاری ہیں کہ اے اللہ میرا شوہر تو رخصت ہو گیا ہے، اے اللہ میری بھی عمر ہو چکی ہے، اب میرا بھی اس دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، اے اللہ میرا ایک بیٹا تھا جو دوسری کنٹری میں ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ ہمیں چھوڑ کر رہ رہا ہے، اے اللہ اگر میں بھی مر جاؤں تو یا اللہ میرے جنازہ، میرے تدفین ایک غیر محرم کے ہاتھوں سے ہوگی، اے اللہ میرے مرنے سے پہلے میرے بیٹے کو میرے پاس پہنچا دے تاکہ میں محرم کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں، میرے بیٹے کے ہاتھوں سے مجھے غسل دیا جائے۔ چنانچہ وہ یہ کہہ رہی تھی۔ جیسے ہی بیٹا جب ماں کے قریب گیا تو ماں عرض کرنے لگی کہ بیٹا تو آ چکا ہے، تو بیٹا کہتا ہے کہ اماں جان میں آ چکا ہوں۔ چنانچہ وہ ڈر رہا
رہا تھا کہ ماں اسے غصہ کرے گی، لیکن ماں اسے اپنے گلے سے لگاتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ بیٹا تیرا باپ تو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اب تیری بوڑھی ماں زندہ ہے، لیکن بیٹا افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج تیری ماں کی آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو چکی ہے، میں تجھے دیکھ تو نہیں پا رہی ہوں لیکن میں تجھے اپنے گلے سے لگا لوں گی۔ چنانچہ اس کی ماں اسے گلے سے لگا لیتی ہے اور اس کے ماتھے کا بوسہ دیتی ہے اور اس سے پیار اور محبت کرتی ہے۔ چنانچہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ چند دن وہ ماں کے ساتھ ہی گزارے گا۔ پھر وہ چند دن گزرتے ہیں کہ اس کی ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، ماں کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اور ماں کی تدفین کرتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ ہوتی ہے ماں کی محبت، یہ ہوتی ہے ماں باپ کی محبت جو اپنی اولاد سے ہوا کرتی ہے۔ اتنے سال وہ ماں سے دور رہا لیکن اس کے باوجود بھی اس کی ماں نے اسے ہکالا نہیں، اس کی ماں نے اسے جھڑکی نہیں دی، بلکہ اس سے یہی کہا کہ میری آنکھیں تو نہیں ہیں لیکن میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، بلکہ اسے اپنے گلے سے لگایا اور اس سے محبت کی۔ تو محترم سامعین کرام، ماں بہت بڑی دولت ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ماں کی خدمت کریں، ماں کو راضی کریں اور اس کو راضی کر کے اپنے لیے جنت کو تیار کر لیں، اور اسی کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جو کامیابی آپ بازاروں میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ کامیابی ماں کے قدموں میں ہے، جو کامیابی آپ نوکری میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ کامیابی ماں کے قدموں میں ہے، جو کامیابی آپ دنیا کے پیچھے ڈھونڈ رہے ہیں وہ کامیابی ماں کے قدموں میں ہے، جو کامیابی آپ بازاروں میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ کامیابی ماں کے قدموں میں ہے۔ ماں کو راضی کرو، ماں کی دعا آپ کے ساتھ رہے گی تو پھر آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے جب آپ حاضر ہوں گے تو وہاں پر بھی آپ کا نام اعمال آپ کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ماں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔